میں ان سے شادی نہیں کروں گی، یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ بے شک مجھے ساری زندگی گوارا رہنا پڑے، میں رہ لوں گی تایا ابو، لیکن آپ کے جلاد بیٹے سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ نینہ نے روتے ہوئے انکار کیا تھا۔ آج اس کی بارات آنی تھی لیکن نہیں آئی۔ سب برباد ہوتا دکھائی دے رہا تھا اور زمان ملک کچھ بھی تو نہیں کر پا رہے تھے۔ نین، میرے بچے، یوں دلہن بنے کسی لڑکی کی بارات آنے سے پہلے ہی رک جائے تو 100 باتیں ہوتی ہیں اور عیب لڑکی میں ہی نکالتے ہیں لوگ۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میری جان اور یہ نکاح کر لیں۔ اپنے تایا ابو کا مان نہیں رکھو گی؟ انہوں نے اس سے اس انداز سے پوچھا کہ نین ان کا مان نہیں توڑ پائی۔ لاکھوں منہ پھٹ جھگڑا لوں لیکن اپنے تایا ابو سے اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ تایا ابو وہ بہت غصے والے ہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ اسے ایک اور جھوٹ بولتا دیکھ کر روحان کے ماتھے کی رگیں تنی، جو پورے خاندان میں اس کی عزت کا اچھا خاصا فالودہ نکال چکی تھی اور خود ہمدردیاں بٹورے اسے ظالم ثابت کر رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، جب تک آپ کے تایا ابو زندہ ہے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ زمان ملک نے روحان کو کڑوے تیوروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ حیران و پریشان کھڑا سب تماشا دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کا نکاح اس سے پوچھے بنا ہی اس نین کے ساتھ کر دیا گیا تھا جسے وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مولوی صاحب کو بلوایا گیا، سبھی پرجوش سے لگے۔ اچانک سے دولہا بدل گیا، اب سبھی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ آ جائیے بیٹا۔ زمان ملک نے روحان کو بلایا تو وہ چونکا۔ اسے لگا جیسے اس کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہو رہا ہے یا اس کی زندگی کو مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ بیٹا، زمان ملک نے پھر سے پکارا۔ وہ ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے آگے بڑھا۔ بابا، مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ بالآخر روحان نے ہمت کرتے ہوئے کہہ دیا۔ بیٹا، اب جو بھی کہنا سننا ہے نکاح کے بعد کہیں گے، ابھی بہت وقت بیت گیا ہے تو نکاح کا فریضہ سر انجام دے۔ پلیز بابا، میری بات سن لیں آپ، میں شازی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ غلط ہے۔ چھوٹا سا احتجاج کرنا چاہا، جانتا تھا بے معنی ہیں سب، لیکن وہ اپنی صحیح لازمی کرنا چاہتا تھا اور جو حسن نے کیا وہ اسے زیب دیتا تھا۔ سب کچھ طے ہو گیا، ہر چیز رسم، اور آج جب بارات لانی تھی تو اسے لگا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ کسی اور لڑکی کی وجہ سے اس نے میری نین کو چھوڑ دیا اور اب آپ اس کی بہن کی طرف داری کر رہے ہیں۔ سب لوگوں کے بیچ اس طرح کی گفت و شنید سے روحان کا چہرہ سرخ ہوا۔ سبھی کو ایک نیا تماشا مل گیا تھا دیکھنے کو۔ بابا، شازی کا کیا قصور ہے؟ پھر سے کہنا چاہا۔ میری نین کا بھی کیا قصور؟ دبدبوں سے جواب آیا۔ روحان نے لب بھینچے۔ دیکھے روحان، میں کچھ نہیں جانتا، بس اتنا سمجھتا ہوں آپ اس خاندان کے بیٹے ہیں تو نینا بھی اس خاندان کی بیٹی، اور مجھے اپنی خون پہ اتنا بھروسہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کی بیٹی کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ زمان ملک نے روحان کو بھی اتنے مان سے کہا کہ روحان کے پاس انکار کی گنجائش ہی نہ بچی، اور پھر ان دونوں کا نکاح ہو گیا، جسے نہ دل سے نینوا نے قبول کیا اور نہ ہی روحان نے۔ کچھ ماہ قبل کیا ہوا؟ پھر سے لڑائی ہو گئی بھائی سے۔ مومنہ نے کچن سے باہر آتے منہ سجائے بیٹھی نینوا کو دیکھا۔ پتہ نہیں کہاں کا ترہم خان سمجھتا ہے خود کو، جی چاہتا ہے ساری شرٹس کو آگ ہی لگا دوں۔ نینوا بھری ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ مومنہ کے پوچھنے کی دیر تھی شروع ہو گئی۔ یار، ایک تو آپ دونوں کی لڑائی، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب تمہاری اور روحان بھائی کی لڑائی نہ ہوئی ہو۔ لگتا ہے کھانا بھی نہیں ہضم ہوتا آپ دونوں کا۔ یہ بات تم اپنے ہونہار بھائی کو ہی کیوں نہیں کہتی، جو نہ جانے کہاں کہاں کا غصہ مجھ بیچاری پہ اتارتے رہتے ہیں۔ نینوا نے اپنے نین کٹورے پانیوں سے بھر لیے تھے۔ ہائے میری جان، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ مومنہ نے دل جوئی سے پوچھا۔ غلطی سے ٹکر ہو گئی اس دیو سے، ہاتھ میں پکڑی چکن منچورین کا سارا باؤل ان کی شرٹ پہ، پھر آگے کیا نہ پوچھو، وہ سنائی یہ سنائی، اف اللہ توبہ۔ نینوا اپنی ہی ہانکے جا رہی تھی، جبکہ روحان جو شرٹ تبدیل کرتا واپس باہر آیا تھا، نینوا کا اتنا جھوٹ بولتا حیران رہ گیا۔ سالن تو واقعی اس نے گرایا تھا لیکن روحان نے اسے کچھ بھی نہیں کہا سوائے ایک گھوری۔ اب اس کے لیے وہ باہر کتنا تماشا بنا رہی تھی۔ آج تم رو تو مت، مومنہ نے اسے ساتھ لگایا۔ روحان لب بھینچتے موبائل ہاتھ میں تھامے وہاں ان کی قریب سے گزرا۔ روحان کو دیکھ کے وہ دونوں ہی چونکے۔ بھیا، مومنہ نے اسے پکارا تو وہ رکا، لیکن پلٹا نہیں تھا۔ بھیا، آپ نے نینوا کو ڈانٹا؟ دیکھیں نا وہ کتنا رو رہی ہے۔ مومنہ کا لہجہ بھی روندا ہوا تھا۔ روحان نے مڑ کر اس مگرمچھ کے آنسو بہاتے نین کو دیکھا، جو جھوٹ مکر و فریب میں ماسٹر تھی اور ایسے ایسے جھوٹ گھڑتی کہ سامنے والے کو اپنا ہمنوا بنا لیتی تھی۔ دیکھو دیکھو، ابھی بھی گھور رہے ہیں، ایک تو میرا ہاتھ جلا
اوپر سے سارا سالن بھی گرا دیا۔ اب میں کیا کھاؤں گی؟ میں نے اتنے شوق سے بنوایا تھا، اب اتنی جلدی بن بھی نہیں سکتا۔ نین نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ نین میری جان مت رو، بھیا تمہیں بازار سے اچھے سے ریسٹورنٹ سے لا دیں گے۔ کیوں بھیا؟ ساتھ ہی روحان سے پوچھا۔ روحان نے گہرا سانس خارج کیا۔ مومنہ اسے دل و جان سے عزیز تھی، اس کی اکلوتی بہن، اس کی کوئی بھی کہی ہوئی بات وہ کبھی نہیں ٹالتا، چاہے پھر وہ کچھ بھی ہو۔ اب بھی وہ نہیں کرتا، لیکن سامنے مومنہ تھی۔ ٹھیک ہے لا دوں گا، بنا کسی بحث کی حامی بھر لی اور بھائی کی طرف قدم بڑھائے۔ ایسے کیسے؟ نہ جانے یہ کب آئیں گے واپس، مجھے میرا چکن منچورین ابھی کھانا ہے۔ نین فوراً اپنی جگہ سے اٹھتی روحان کا راستہ روک گئی۔ روحان کو اس پہ بہت غصہ آیا، لیکن بامشکل ضبط کرتا مٹھیاں بھیجتا اسے دیکھنے لگا۔ ایک کام کرتے ہیں بھیا، آپ مومنہ کو ساتھ لے جا کر کھلا دیں، یہ بھی خوش ہو جائے گی۔ مومنہ نے حل پیش کی، جو روحان کو تو سخت ناگوار گزرا، لیکن نین کو خوشی ہوئی۔ بس یہ ہوئی نا بات، میں بس ابھی آئی 5 منٹ میں، میرا ویٹ کریں۔ وہ خوشی سے کہتی اندر کی جانب بڑھی، جبکہ روحان نے مومنہ کو ایسے دیکھا جیسے وہ اس کی نہیں نین کی بہن ہو۔ بھیا خیر ہے، لے جائیے، خوش ہو جائے گی۔ وہ اور جاتی بھی کہاں ہیں، کوئی بھی اسے کہیں نہیں لے کے جاتا۔ آپ کے ساتھ جانے سے کتنا خوش ہو رہی تھی۔ مومنہ کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ مون، مجھے اسے لے جاتے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے ہمیشہ اس کی جھوٹ بولنے سے چڑ ہوتی ہے۔ روحان نے صاف لفظوں سے کہا۔ جانتی ہوں بھیا، لیکن چھوڑے نا، کیونکہ وہ دل کی بہت صاف ہے، بس یہ سوچ لیا کرے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ نین تیار ہوتی، اب ان کے پاس آ پہنچی۔ چلیں؟ خوشی اس کے چہرے پہ ہوا دیدہ تھی۔ مون تم بھی چلو ساتھ، روحان نے آفر کی تو نین کا منہ بنا۔ نہیں بھیا، مجھے اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنی ہے، میں پھر کبھی صحیح۔ مومنہ نے سہولت سے انکار کیا تو روحان نین کو لیتا باہر گاڑی کی جانب بڑھا۔ روحان کو اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھنے کا خواب آج نین کا پورا ہی ہو گیا تھا۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ سارا رشتہ خاموشی رہی۔ ایک ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی کھڑی کرتے روحان اسے اندر لے گیا، جہاں اس نے چکن منچورین کو چھوڑ کر باقی سب آرڈر کیا۔ اب وہ بہت اشتیاق سے ارد گرد دیکھ رہی تھی اور روحان اس کی تمام حرکتیں نوٹ کر رہا تھا کہ نین کی نظر اس پہ پڑی۔ اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ایسے کیوں گھور رہے ہیں مجھے؟ تھوڑا دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں مس نینوا شہباز جھوٹ بول بول کے تھکتی نہیں۔ اچھا خاصا بھرپور اور غصہ بھرا طنز کیا، جیسے نین نے ہوا میں اڑا دیا۔ جھوٹ کب بولا؟ کب بولا؟ یہ پوچھو کب کب نہیں بولا۔ روحان نے موبائل پہ آتی کال دیکھی اور پھر موبائل کو کان سے لگایا۔ کہاں ہے؟ مقابل کے لہجے میں غصے کی آمیزش تھی۔ روحان کو اس کا انداز اچھا نہ لگا۔ ایک ریسٹورنٹ میں دھیمے لہجے میں جواب آیا۔ کس کے ساتھ؟ اگلا سوال مزید تیز لہجے میں پوچھا گیا۔ کیوں؟ اس کا تفتیشی انداز روحان کو بالکل اچھا نہ لگا۔ جو پوچھا ہے وہ بتائیں۔ آگے سے بھی تھوڑا بدتمیزی سے بات کی گئی۔ اتنی دیر میں ویٹر کھانا سرو کرنے لگا۔ واو امیزنگ، ٹو مچ یمی۔ نینوا کی آواز موبائل کی دوسری جانب شازیہ نے بخوبی سنی تھی، جس پہ شازیہ بیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ اب کی بار لہجہ رن گیا۔ میں گھر جا کے بات کرتا ہوں، کال مت کاٹیے گا۔ روحان، وہ فوراً سے بولی۔ کیوں؟ کیوں؟ اسے آپ ساتھ لے کے گئے؟ وہ اب روحان کو زج کرنے لگی تھی، مطلب وہ اس پہ شک کر رہی تھی، اور روحان کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ میں نے کہا نا، گھر آ کے بات کرتا ہوں، تھوڑا سختی سے کہتے وہ کال کاٹ گیا۔ لینا، آپ بھی کھائیں، یہ بریانی لاجواب ہے۔ سچی؟ نین نے مزے لے کے کھاتے ہوئے کہا۔ جلدی کرو، مجھے ضروری کام ہے، روحان نے اس کی بات کاٹتے سپاٹ انداز میں کہا، تو نین نے کندھے اچکاتے کھانے کے ساتھ بھرپور انصاف کیا۔ شکر اللہ، الحمدللہ۔ نین نے سیر ہو کے کھانا کھایا۔ ہو گیا، اب چلو، روحان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بل وہ پہلے ہی پے کر آیا تھا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی ایک چیز رہتی ہے۔ نین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب کیا رہتا ہے؟ روحان نے آنکھیں پھیلائی۔ وہ مون نے کہا ہے آتے ہوئے آئس کریم لے آنا۔ سچی؟ مون نے؟ روحان کے بگڑتے تیور دیکھ کے وہ جھٹ سے یقین دہانی کی غرض سے بولی تھی، تو روحان خود پہ ضبط کیے باہر نکلا۔ واہ نین، اب تو آئس کریم بھی ملے گی، ایسی دعوتیں مہینے میں 3 سے 4 ہو جایا کرے تو کیا ہی بات ہے۔ لارڈ گورنر کہاں چلے گئے؟ وہ اپنی سوچوں کی تسلسل سے نکلتی باہر بھاگی، جہاں روحان آئس کریم پیک کروا رہا تھا۔ نین مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی کہ کسی نے بہت زور سے اسے ٹکر ماری۔ وہ بری طرح لڑکھڑاتی ہوئی روحان کے اوپر جا گری۔ روحان نے بامشکل اسے اور خود کو گرنے سے بچایا۔ تم ٹھیک ہو؟ روحان کو اس کی فکر ہوئی، جو سر تھامے ٹکر مارنے والے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کا منگیتر حسن تھا۔ تم؟ نین اسے کچھ کہنا چاہا کہ حسن تیز نظروں سے اسے چپ کروا دیا۔ کہاں آوارہ گردیاں کر رہی ہو؟ لہجے میں بھرپور طنز تھا، جو نین کے ساتھ ساتھ روحان کو بھی برا لگا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ نین نے سینے پہ ہاتھ باندھے غصے سے استفسار کیا۔ مطلب صاف ہے،
گھر میں سکون نہیں جو ہر وقت لوڑ لوڑ جگہ جگہ پھرتی رہتی ہو؟ حسن نے بنا لحاظ کے اسے کھری کھری سنا دی۔ حالت کے مارے نین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں اکیلی نہیں، روحان بھی میرے ساتھ ہے۔ صفائی دینا چاہیے تو پھر بھی کر تو رہی ہو نا، آوارہ گردی۔ حسن بات کو بڑھا کیوں رہے ہو؟ یہ میرے ساتھ آئی ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ روحان سے برداشت نہ ہوا تو بول دیا۔ مسئلہ یہی ہے کہ تمہارے ساتھ آئی ہے۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتا ہوا ان دونوں کو گنگ چھوڑتا خود جا چکا تھا۔ روحان سر جھٹکتا گاڑی کی جانب بڑھا تو نین بھی پیچھے سے بولی، نہ جانے کیا سمجھتا ہے خود کو، صرف تایا ابو کی وجہ سے لحاظ کر جاتی ہوں ورنہ دن میں تارے دکھا دوں اس موصوف کو۔ وہ اونچا اونچا بڑبڑاتی رہی جسے روحان بآسانی سن رہا تھا لیکن کوئی رسپانس نہ دیا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح مسلسل ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ جیسے ہی اسے روحان اور نین کا ایک ریسٹورینٹ میں ایک ساتھ ہونے کی خبر اپنی دوست سے ملی جو کہ اسی ریسٹورینٹ میں تھی جہاں نین اور روحان تھے، اس کی دوست نے اسے دونوں کی تصویر بنا کر سینڈ کی جو اس نے اپنے بھائی حسن کو فارورڈ کر دیا تھا۔ روحان سے بات کر کے مزید وہ بے چینی کا شکار ہو گئی تھی۔ کافی وقت بیت گیا تھا، حسن کا کوئی فون نہ آیا۔ وہ اب تک انتظار کر رہی تھی لیکن کال کے بجائے حسن خود آ گیا۔ کیا ہوا؟ دیکھا؟ ملی وہ؟ دیکھا؟ جلدی سے پوچھا۔ ہاں دیکھا، لیکن دونوں ہی ڈھیٹ تھے۔ اتنی سنائی میں نے مجال کے آنکھوں میں ذرا بھی خم ہوں۔ حسن کو نین کی باتیں ابھی بھی دل جلا رہی تھی۔ آپ ماموں سے بات کریں، وہ نین کا نکاح کر دے آپ کے ساتھ۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کا روحان کے پاس ہونا ٹھیک نہیں لگ رہا۔ شازیہ کی بے چینی حسن نے لب بھینچے۔ وہ کیسے بات کرتا جبکہ اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی تھی؟ وہ کیسے اپنی بہن کی خاطر اپنی محبت کی قربانی دے سکتا تھا؟ گھر بھر میں مومنہ کی شادی کی تیاریاں عروج پہ تھی۔ اسی سال بڑی عید کی فوراً بعد ہی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی۔ سبھی تیاریوں میں مصروف تھے۔ مومنہ اور روحان دونوں بہن بھائی تھے۔ روحان مومنہ سے 3 سال بڑا تھا۔ اس طرح زمل کے گھر مومنہ نے آنکھ کھولی تو وہی دوسری طرف نینوا کی بھی پیدائش ہوئی جو بالکل اپنی ماں کی طرح ہی خوبصورت تھی، لیکن قسمت کی ستم ظریفی وہ 4 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ عمرہ ادا کرنے گئے۔ واپس پر پلین کریش میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ نینوا کا دل کمزور تھا اور اسے پلین پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ زمل کے پاس ہی رک گئی، لیکن شہباز اور عروج کی ڈیتھ کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمل کی بیٹی بن گئی۔ زمل اس کی ہر طرح کی ناز نخرے اٹھاتی۔ وہ ایک خدا ترس خاتون تھی۔ انہوں نے کبھی اپنے بچوں اور نینوا میں کوئی فرق نہیں کیا تھا، لیکن پروین پھپھو کو نینوا ایک آنکھ نہ بھاتی۔ ان کی بیٹی شازیہ روحان کو پسند کرتی تھی، اس لیے انہوں نے بہت پیار اور مان سے نینوا کا حسن کے لیے مانگ لیا اور ساتھ ہی شازیہ اور روحان کے رشتے کی بھی بات کر دی، جسے کافی سوچ بچار کے بعد دونوں رشتوں کو تسلیم کر لیا گیا۔ ایک طرف سے نینوا کو صرف رستے سے ہٹایا گیا تھا کیونکہ حسن نے صاف الفاظ میں ماں کو بتا دیا تھا کہ وہ جہاں کام کرتا ہے وہیں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور شادی بھی اسی سے کرے گا۔ پھر یہ شازیہ اور پروین پھپھو کی پلاننگ، سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ سب کچھ ٹھیک ہی جا رہا تھا کہ اچانک سے نینوا کا روحان کے زیادہ قریب رہنا شازیہ کو کھٹکنے لگا، لیکن حسن اس کے لیے قربانی دینے کو ہرگز تیار نہ تھا۔ اب آگے دیکھنا تھا کون کتنا کامیاب ہوتا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ صاف صاف کھل کر کہو۔ روحان اس وقت شازیہ کے گھر آیا ہوا تھا۔ اس نے بہانے سے روحان کو گھر بلوایا تھا کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، جبکہ وہ گھر اکیلی تھی۔ اس بات سے روحان کا موڈ مزید خراب ہوا تھا۔ مطلب صاف ہے روحان، ہمیں نکاح کر لینا چاہیے۔ منگنی کا رشتہ پائیدار نہیں ہوتا جتنا نکاح کا ہوتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بات کو مدعے پہ لا رہی تھی۔ یہ اچانک سے اتنی انسیکیور کیوں ہو رہی ہو؟ میرے لیے زبان سب سے اہم ہے شازیہ، اور جب زبان دے دی ہے پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ وہ آپ کے گھر میں ہے اور یقین مانے سب سے بڑا مسئلہ یہی وہ ہے۔ آپ پلیز اس بات کے بارے میں سوچیں۔ شازیہ کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ واضح ہوئی۔ دیکھو شازیہ، ہمارے رشتہ ہمارے بڑوں نے طے کیا ہے اور باقی کے فیصلے بھی انہی کے ہوں گے، تو اس بارے میں جو بھی کرنی ہوگی بڑے خود کر لیں گے۔ میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ کچھ دیر رک جاتے۔ شازیہ نے اسے اٹھتے دیکھا تو بے چین ہوئی۔ نہیں، پھر کبھی آؤں گا جب سب گھر پر ہوں گے۔ مجھے اندازہ ہوتا تم گھر میں اکیلی ہو تو کبھی نہ آتا، میرے پاس اکیلے کبھی نہ آتے، لیکن اس نینوا کے ساتھ اکیلے میں وقت گزار لیتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شازیہ تلخ ہوئی۔ روحان نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے اٹھ گیا۔ رکے نا، وہ پیچھے لپکی۔ شازی، ایک بات میری یاد رکھنا، اگر مجھے نین میں انٹرسٹ ہوتا تو اس سے منگنی کرتا، اور یہ کام کرنا میرے لیے مشکل بالکل بھی نہیں تھا، لیکن ہر بات کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ مزید اب میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ روحان کے سپاٹ سنجیدہ انداز نے شازی کو شرمندہ کر دیا۔ آئی ایم سوری۔ شازیہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ روحان نے خود پہ ضبط کیا اور دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے پیچھے کیا۔ اللہ حافظ۔ وہ جا چکا تھا اور شازی گہری میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پلیز پلیز مجھے یہ سوال سمجھا دے پلیز، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے اچھی چائے بنا کے پلاؤں گی۔ روحان آفس کے کام میں بزی تھا
صبح سے لیپ ٹاپ کھولے وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا اور نینوا کو اس سے میتھس کے سوال حل کروانا تھا۔ وہ بہت ذہین تھا اور جو بھی سمجھاتا نینوا کو ہمیشہ اس کی سمجھ آ جاتی۔ اس سے پہلے بھی وہ زمان ملک کے کہنے پہ اس کی پڑھائی میں کافی دفعہ مدد کر چکا تھا۔ آج سچ میں نینوا پریشان تھی۔ کل اس کے میتھ کا ٹیسٹ تھا اور اسے بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بہت دل برداشتہ ہو کے وہ بالآخر اسٹڈی روم کی جانب بڑھتی اسے ریکویسٹ کرنے لگی۔ وہ اس کی بات پہ چونکا، جو دھپ سے آگے اس کے پاس صوفے پہ بیٹھی تھی۔ مجھے کام ہے نین، بہت بزی ہوں، روحان نے ٹوکا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پلیز ہان، ہیلپ کر دینا، آپ اتنا اچھا سمجھاتے ہیں، فوراً سمجھ آ جاتا ہے، پلیز۔ نین کو جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اگلے بندے سے کام نکلوا ہی لیتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے چائے پلاؤ، اچھی والی، روحان نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ بس ابھی لائی۔ وہ فوراً اٹھتی کچن کی طرف بھاگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں چائے کے کپ کے ساتھ کچھ اسنیکس ٹرے میں رکھے وہ واپس آئی۔ روحان اپنا کام ایک طرف کرتا اب چائے کے ساتھ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ نین کے ہاتھ کی چائے کم و بیش اس سے ملتی تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں اس کی چائے کو سراہے بنا نہ رہ سکا۔ چائے کے دوران اس نے اس کی میتھس کے سوال کا پوچھا تو وہ سب بتانے لگی۔ اس کی مشکل سمجھتے وہ اسے اب میتھس کے سوال حل کروا رہا تھا۔ دونوں پڑھائی میں اتنے انہماک تھے کہ دروازے سے اندر آتی شازیہ کو دیکھا نہ تھا۔ وہ کافی وقت وہیں کھڑی ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو منہ بنا کے آگے آئی۔ لگتا ہے آپ کچھ زیادہ ہی پڑھائی ہو رہی ہے، شازی نے دانت پیستے کہا تو وہ ایک دم چونکے۔ ارے شازی تم کب آئی، ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ نین نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ تم دونوں بزی ہی اتنے تھے کہ ارد گرد کا ہوش بھلائے بیٹھے تھے۔ اس کا طنز روحان سمجھ گیا تھا، جبکہ نین نے بالکل نہ سمجھی۔ واقعی یار، میتھ کے سوال حل کرتے میں تو سب کچھ بھلائے بیٹھی تھی، اتنا وقت بیت گیا پتہ ہی نہ چلا۔ خیر تھینک یو ہان، اتنے اچھے سے سمجھایا کہ مجھے سب سمجھ آ گیا۔ اب کل کا ٹیسٹ میرا بہت اچھا ہوگا اور ٹیسٹ میں فل مارکس آئیں گے تو میری طرف سے آپ کو ٹریٹ پکی۔ وہ جوش میں بولتی جا رہی تھی، روحان صرف مسکرا سکا۔ اس کی مسکراہٹ نین کے لیے تھی۔ اس بات کی سوچ آتے ہی شازی کے اندر شدید نفرت جاگی۔ صرف روحان کو ٹریٹ، مجھے نہیں دوگی؟ نین نے کتابیں سمیٹتے اس کی بات پہ غور کیا۔ تمہیں کس بات کی ٹریٹ؟ تمہیں تو میتھ کی الف بھی نہیں آتی اور ہیلپ تو ہان نے کی ہے، تم نے نہیں، اسے قرارہ سے جواب دیتی وہ اٹھی۔ روحان اور میں ایک ہی ہیں، الگ نہیں، شازی نے بھی اٹھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ اچھا، مجھے تو الگ الگ دکھائی دے رہے ہو، نین نے مذاق اڑایا تو شازی لب بھینچ گئی۔ اچھا تم گپ مارو، میں چلی۔ نین اسے مسکراتے ہوئے آنکھوں وق کرتی باہر چلی گئی، جبکہ روحان نے اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا تھا۔ اپنا کام مکمل کرتا وہ شازی کو اگنور کر گیا جو اسے بری طرح سلگا گیا۔ روحان کتنا فضول بولتی ہے یہ، کیسے برداشت کر لیتے ہیں آپ اس کی باتوں کو؟ اس کے پاس بیٹھتے وہ نین کی برائی کرنے لگی۔ روحان خاموش رہا۔ کیا بات ہے، کوئی جواب نہیں اور مجھے اگنور بھی کر رہے ہو، شازی نے شکوہ کیا۔ شازی ابھی میں بہت بزی ہوں، یہ پروجیکٹ آج ہی مکمل کرنا ہے تو پلیز۔ حد ہے روحان، جب اتنا وقت لگا کر آپ اس نین کو سوال کروا رہے تھے تب آپ کو یہ پروجیکٹ یاد نہیں تھا، اور اب میری دفعہ تم اس کا مقابلہ کیوں کر رہی ہو؟ روحان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں مقابلہ نہیں کر رہی ہوں روحان، لیکن مجھے برا لگا، شازی نے سر جھکائے نم لہجے میں کہا۔ اچھا اداس نہ ہو، میں کام جلدی ختم کرتا ہوں، پھر آئس کریم کھلانے لے چلوں گا۔ روحان نے اسے چیئر اپ کیا اور وہ خوش ہو گئی۔ میں ویٹ کر رہی ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھی تھی اور خوشی سے باہر آئی۔ نین مومنہ کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی اور ان کا ایک کزن حیدر بھی وہاں موجود تھا۔ تینوں گپے ہانک رہے تھے اور ہنسی مذاق میں آوازیں ان کی کافی اونچی ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ہونے والی سانس پہ نظر گئی جو کچن میں مصروف تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ کچن کی طرف ہی چلی گئی۔ آنٹی کوئی مدد چاہیے؟ میں کروا دوں، کب سے آپ اکیلے لگی ہیں؟ لہجے میں چاشنی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، بس سب ہو گیا، ملازمہ نے کر دیا، آپ چل کے باہر بیٹھے۔ زمل بیگم نے اسے واپس باہر بھیجا۔ وہ اپنی کچن کے لیے بہت پوزیسو تھی، کسی کو آنے نہیں دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نین اور مومنہ بھی ان کی ہوتے ہوئے کم ہی کچن میں جاتی تھی۔ انہیں سب کام خود کرنے کا شوق تھا۔ ارے آنٹی، ہمارے ہوتے ہوئے آپ تو کام نہ کریں، یہ تو شرم کی بات ہے، بتائیں مجھے، میں ہیلپ کرا دوں۔ شازی نے پھر بھی اپنی خدمات لازمی پیش کی۔ نہیں سب ہو گیا، آپ باہر جائیں۔ اب کی بار لہجہ سخت تھا۔ شازی نے ایک نظر انہیں دیکھا اور چپ چاپ باہر نکل گئی۔ اف کتنا ایٹیٹیوڈ ہے، ہیلپ ہی کروانے گئی تھی، نخرے ہی ختم نہیں ہوتے ان کے۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ گارڈن میں آ گئی جہاں نین اور مومنہ اور حیدر موجود تھے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اس نے بھی وہی باتوں میں حصہ لینا چاہا۔ پیار محبت کی باتیں نہیں ہو رہی، یوں ہی جنرل باتیں کر رہے ہیں، نین نے مذاق اڑایا تو شازیہ کا منہ بنا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟
یہی آپ کو تو بس دو ہی باتیں اچھی لگتی ہیں، ایک سازشی، ایک محبت کی۔ کہتے ساتھ ہی وہ زور سے ہنسی تھی۔ مومنہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ٹوکا، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو تم، ورنہ۔ شازیہ سخت بھنا گئی۔ یہ نہیں کنٹرول ہوتی، بس ہر وقت سچ اگلتی رہتی ہے۔ افسوس سے کہا، چلیں۔ اچانک سے روحان کے آنے پہ سب چوکیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نین کے پیٹ میں مروڑ پڑے۔ ہر بات بتانی ضروری نہیں ہے تمہیں۔ جواب شازیہ کی طرف سے آیا۔ چلے روحان، دیر ہو رہی ہے۔ لہجے میں چاشنی گھولتے کہا، اف کتنی بڑی ڈرامہ باز ہے، ہمارے ساتھ کیسے بات کر رہی تھی اور روحان کے سامنے کیسی میٹھی بن گئی۔ آخر کو منگیتر ہے، میٹھا تو بننا ہی ہے۔ وہ جا چکے تھے، لیکن حیدر کی بات پہ ایک پل کو نین بری طرح چونکی۔ منگیتر؟ اس کو تھوڑا ناگوار گزرا یہ لفظ۔ جی، اور کل جب وہ رخصت ہو کے اس گھر میں آ جائے گی تو پھر دیکھنا ان کے ٹھانڈ بھاٹ۔ مومنہ نے بھی باتوں میں حصہ ڈالا۔ کیا تب خان ہمیں بھول جائیں گے؟ نین کو فکر ہوئی۔ یاد رکھنے کی کوئی ریزن بھی نہیں ہوگی، مومنہ کہتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی۔ مومنہ کی باتوں سے نین ایک پل کے لیے دل برداشتہ ہوئی، لیکن اگلے ہی پل وہ بھول بھال گئی تھی۔ مومنہ کی شادی کچھ ڈیلے ہو گئی تھی، اس کا منگیتر باقر واپس نہیں آ سکا، اس لیے فی الحال پھپھو کی شدید خواہش پہ صرف نینوا کی شادی ہو رہی تھی۔ نینوا خوش نہیں تھی، گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ نین کے ہی بی اے کے پیپرز کے بعد ہی شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی، اور آج اس کا آخری پیپر تھا اور آج ہی اسے مایوں میں بٹھا دیا گیا تھا۔ بہت منہ بنایا اس نے، لیکن جب نئے نئے کپڑے، جیولری، میک اپ، گجرے سب ملا تو اس کی اکتاہٹ خوشی میں بدل گئی اور مزے سے بیٹھی۔ اب دوستوں کے ہمراہ مہندی لگوا رہی تھی، جبکہ محلے کی لڑکیاں اور اس کی چند دوستیں ڈھولک لے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ نین کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا اور دلہنوں والا پروٹوکول مل رہا تھا۔ تھوڑی گردن بھی اکڑ گئی تھی۔ نین کی رخصتی کے ساتھ ہی زمان ملک کی خواہش تھی کہ مومنہ کی نہ صحیح روحان کی شادی ہو جاتی، کیونکہ مومنہ کی منگیتر علی ملک سے باہر تھا اور ابھی اسے آنے میں 1 سال باقی تھا۔ دوسری طرف روحان کا بھی کوئی پروجیکٹ تھا، آؤٹ آف کنٹری تھا، جس کے لیے اسے 1 ماہ کے لیے بیرون ملک جانا تھا اور اس نے ابھی شادی سے منع کر دیا تھا۔ 1 ماہ کے گیپ سے اس نے اپنی شادی کا پلان بنایا تھا۔ زمان ملک خاموش ہو گئے۔ وہ ان دنوں اپنے پروجیکٹ کو لے کر بہت مصروف تھا۔ گھر میں کیا کیا فنکشنز ہو رہے تھے، کون آ رہا تھا، کون جا رہا تھا، اسے کسی سے کوئی غرض نہ تھی۔ رات گئے مہندی کا فنکشن چلتا رہا، جسے نین نے بہت انجوائے کیا۔ وہ خوش تھی اور اسے خوش دیکھ مان صاحب بھی پرسکون تھے، لیکن یہ سکون ان کا صبح کے وقت غارت ہونے والا تھا۔ ان کی بہن کا بیٹا حسن فاروق، نین کا دلہا، جب اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ ہر جگہ پتہ کرنے پہ بھی وہ نہ ملا اور نین دلہن بنی بیٹھی رہ گئی، لیکن بارات نہ آئی۔ اس کے دل کو بہت بڑا دھچکا لگا، لیکن وہ خاموش رہی، ایک آنسو بھی نہ بہایا۔ اس پر زمان ملک نے نینوا اور روحان کی نکاح کا اعلان کر دیا، جس پہ دونوں بری طرح سٹ پٹا گئے، لیکن کسی ایک کی بھی زمان ملک کے سامنے نہ چلی اور دونوں کا نکاح ہو گیا۔ جبکہ دوسری طرف شازیہ پہ یہ بات پہاڑ بن کے ٹوٹی۔ حسن کے کیے کی سزا اسے ملی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح روئی، چلائی، بہت مشکل سے اس کی والدہ نے اسے سنبھالا۔ حسن ایسا غائب ہوا جیسے گدھے کی سر سے سینگ۔ تھکے ہار صوفی صاحب گھر داخل ہوئے تو بہت افسردہ دکھائی دیے۔ کیا ہوا صوفی صاحب، کچھ پتہ چلا؟ کہاں ہے حسن؟ اب کیا فائدہ رضیہ، سب کچھ برباد کر دیا تمہارے بیٹے نے، اپنے ساتھ ساتھ بہن کا گھر بھی بسنے سے پہلے اجاڑ دیا۔ شازیہ ایک بار پھر چیخ مارتے روئی۔ اسے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ روحان اس کے علاوہ کسی اور کا ہو گیا۔ بابا، بابا مجھے روحان چاہیے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ رضیہ بیگم سنبھالو اپنی بیٹی کو، اب یہ خاک ڈلوائے گی بڑھاپے میں میرے سر پہ۔ وہ غصے سے اٹھتے پھر سے باہر نکل گئے۔ شازیہ پھر چیخ چیخ کے رونے لگی۔ بس کر جا میری بچی، میں کیا کروں؟ بات بھائی صاحب سے، روحان کو تجھے دلواؤں گی، چاہے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کو یوں تڑپتے دیکھا تو خود بھی رو دی۔ وہ میرا تھا اماں، صرف میرا، وہ چڑیل، وہ نین، اس نے اسے مجھ سے چھین لیا، میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ اماں مجھے روحان واپس دلا دو، اماں تجھے قسم لگے مجھے روحان دلا دو۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے ماں سے ضد کر رہی تھی۔ رضیہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما اور اسے اپنے ساتھ لگایا اور دل ہی دل میں وہ آگے کی پلاننگ کرنے لگی۔ نین کو روحان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ بہت منہ بنا کے اس کی کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ نہ سیج، نہ کوئی استقبال، نہ ہی کوئی پروٹوکول ملا۔ ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حسن، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، ایک بار تم مجھے مل جاؤ، تمہیں جو سیدھا جہنم پہنچاؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی منہ کے زاویے بگاڑ رہی تھی کہ اسی لمحے روحان غصے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا اور زور سے دروازہ بند کیا کہ نین بیچاری اپنی جگہ سہم کے رہ گئی۔ چور اکھیوں سے روحان کو دیکھا۔ دیکھنے میں تو بہت ہینڈسم ہے یہ بندہ، کرش بھی ہو سکتا تھا میرا، بس یہ ناک پہ ہر وقت کا سجا غصہ۔
इसी से मुझे चिढ़ है। वो हमेशा दिल ही दिल में सोच के खुद से बातें करती थी। रोहान ने गुस्से से घड़ी उतार के ड्रेसिंग पे फेंकी और ड्रेसिंग पे रखे परफ्यूम्स की बोतल्स को जोर से हाथ मार के दूर पड़खा। नैन डर के आंखें मीची, लेकिन अगले पल दिमागी बत्ती जली। मैं क्यों डरने लगी इनसे? एक तो इनसे निकाह करके इनको शादी जैसी आफत की पर खाला से बचाया, बजाय मेरा एहसान मानने की एटीट्यूड दिखा रहे हैं। इनकी तो दांत किचकिचाते वो अपना भारी भरकम लहंगा उठाती रोहान के पास ड्रेसिंग तक आई थी। वो जो ड्रेसिंग पे दोनों हाथ जमाए गहरी सांस लेता अपना गुस्सा कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। नैनवा की नज़र ड्रेसिंग पे गई, जहां अब सिर्फ एक परफ्यूम की बोतल बची थी। बाकी सब जमीन बोझ होती, हर सू खुशबू बखेर चुकी थी। इस बेचारी बोतल ने क्या बिगाड़ा है इनका? इसे भी जमीन बोझ कर देते। चलो ये नेक काम मैं ही कर देती हूँ, नैनवा ने सोचते हुए परफ्यूम की बोतल उठाते जोर से जमीन पर पटकी, जो कई टुकड़ों में बढ़ती उसके पाँव को भी जख्मी कर गई। दर्द से बिलबिला उठी। रोहान ने माथे पे बल डाले से देखा ये क्या हरकत थी। उसे पाँव पकड़ते कारपेट पे बैठते देखा। वो भड़का, या अल्लाह मैं मर गई, मेरा पाँव, इतना बड़ा कांच, उफ इतना खून, हाय मेरा दिल। नैन के ड्रामेबाजियां शुरू हो चुकी थी और रोहान इसकी दुहाइयां देने पे जिद होता घुटनों के बल उसके पास बैठा था। चुप रहो, चिल्लाओ मत, दिखाओ इधर अपना पाँव। रोहान ने इसका पाँव पकड़ना चाहा, जो उसने झट से पीछे किया। नैनवा चुप रहो, क्यों तमाशा बना रही हो अपना और मेरा? अभी सब इकट्ठे हो जाएंगे। रोहान के माथे पे बल पड़े थे तो अच्छा है ना, सबको पता चला आपने कमरे का क्या हाल किया है और नई नवेली दुल्हन के पाँव को जख्मी कर दिया। वो फिर से मिस्कीनी सूरत बनाते बोली थी, मैंने मैंने तुम्हारा पाँव जख्मी किया? ये तुमने खुद। रोहान भड़कता हुआ उठा, आपकी वजह से हुआ तो अच्छी बात है, भुग तो अब। वो गुस्से से कहता बाथरूम की जानिब बढ़ गया, जबकि नैनवा अपने नैन कटोरे के पानियों से भरने लगी। वलीमे के लिए सब मेहमान पहुंच चुके थे। नैनवा भी पिंक मैक्सी में तैयार हुई परी लग रही थी। उस पर बहुत ज़्यादा ही रूप आया था। उसकी खूबसूरती आज सही मानों में खिलती सामने आई थी। वो कभी ज़िंदगी में इस कदर तैयार ना हुई थी, और आज तो उसका दिलकश सरापा है हर देखने वाले की आंख को गंग कर रहा था। अरे मलिक साहब, आपके बेटे कहाँ हैं जिनका वलीमा है वही गायब है? उनके करीबी दोस्त ने इस्तफसार किया। जी वो बस आ रहा है। मलिक साहब खुद परेशान थे, क्या जवाब देते। तभी हॉल के दरवाजे से रोहान एंट्री होता दिखाई दिया। बेख्तियार सबकी नज़रें रोहान पे उठी थी, जबकि हंसती मुस्कुराती नैनवा की नज़र उसके पहलू में खड़ी शाजी पे जा टिकी। नैनवा का दिल जोरों से लर्जा, उसे कुछ गलत होने का एहसास जागा। कहाँ रह गए थे? और ये कपड़े, तुम तैयार होके नहीं आ सकते थे? ऐसे ही मुंह उठा के चले आए। मलिक जमान ने साथ खड़ी शाजी को नज़रअंदाज किया। इन्हें तो बस रोहान से मतलब था, उनका इस पे ध्यान तक न गया। मलिक साहब रोहान का हाथ थामे उसे स्टेज की तरफ ले गए, जबकि शाजी वहीं खड़ी रह गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था अपने मामू को ही कच्चा चबा जाए, जो इसके रोहान को इससे दूर किए जा रहे थे। इस स्टेज पे ले जाके नैनवा के साथ खड़ा किया। वो इन्हें सुकून आया, जबकि उसके संजीदा चेहरे पे सबकी नजरें थीं और चेमा गोइयां भी। साफ महसूस हो रहा था कि रोहान के सामने ज़बरदस्ती की गई। नैनवा की नज़रें मुसलसल शाजी पे थी। वो यहाँ क्यों थी? रोहान के साथ क्यों आई थी? क्या चक्कर था? इसे तजस्सुस हो रहा था, लेकिन फिलहाल उसे चुप रहना था। वो दुल्हन थी और दुल्हनें बोलती नहीं। ये शादी क्यों आई है तुम्हारे साथ? सब मेहमान खाने में मसरूफ़ थे कि मलिक साहब ने रोहान को अकेले ले जाते पूछने लगे। रोहान ने मुड़कर एक नज़र शाजी को देखा, जो एक तंग गोशे में अकेली बैठी थी। किसी ने भी उसे मुंह तक न लगाया था। फिर दूसरी नज़र नैनवा पे जा ठहरी, जो स्टेज पे खड़ी आसमान से उतरी कोई परी महसूस हो रही थी। कुछ पूछा है तुमसे? मलिक साहब उसी सोचों में गुम देखते मजीद भड़के। निकाह कर लिया है शादी से मैंने, रोहान ने नज़रें झुकाए कहा, जिसे अपने गुनाह का एतराफ़ कर रहा हो। मलिक साहब तो इसकी बात सुनकर गंग ही रह गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम ऐसा? इनकी आवाज़ ऊंची हुई कि फिर दबी दबी आवाज़ में चिल्लाए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रोहान? वैसे ही जैसे कल आपने अपनी इज्जत को बचाने के लिए मेरा निकाह अपनी भतीजे से कर दिया, और आज आपकी बहन की जान बचाने की खातिर खुद का निकाह आपकी भांजी से कराया हूँ। रोहान भी तल्ख हुआ। उसकी बातों पर मलिक साहब ने लब भैंचे, अपने इश्तियाल पर काबू पाया। इन्हें रजिया से संभल की तवक्के न थी, लेकिन अभी कुछ भी बोलना बेकार था। जिसे नहीं भी पता था उसे भी पता चल जाना था। हम घर जाके बात करते हैं, यहाँ पे इस किस्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए। तुम स्टेज पे जाओ। मलिक साहब रोहान को दबे दबे अंदाज में समझाते वहाँ से अपने दोस्त के पास गए। रोहान ने गहरा सांस खारिज किया। उसे अकेला पाते ही शाजी फौरन उसके पास आई। रोहान, आपने इन सबको क्यों नहीं बताया कि मैं आपकी बीवी हूँ? शाजी, खामोश रहो
پلیز اب مزید یہاں کسی قسم کا کوئی تماشا نہیں چاہیے مجھے۔ روحان اب سچ میں زج آ گیا تھا۔ اسے اپنے آپ کاٹ کا الو لگ رہا تھا جس کی اپنی کوئی من مرضی نہیں تھی، بس دوسروں کی مرضی پہ اپنی زندگی جی رہا تھا۔ اتنا کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اسٹیج کی طرف گیا جہاں نینوا کے چہرے پہ کچھ لمحے کوسو قزا کے رنگ تھے۔ وہاں اب ایک ملال چھایا ہوا تھا۔ جتنی مرضی دور ہو جاؤ روحان، تمہیں میں اپنا بنا کے ہی دم لوں گی۔ اگر تم سے نکاح کروا سکتی ہوں تو تمہیں مجبور کر دوں گی تم سب کے سامنے مجھے اپنی بیوی تسلیم کرو۔ شازی دل ہی دل میں شاطر پلاننگ بناتی واپس اپنی جگہ جا بیٹھی۔ ولیمے کا فنکشن بہت ہی اچھے سے اختتام پذیر ہوا۔ سب گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ شازی کو کسی نے پوچھا تک نہ تھا وہ کیسے جائے گی گھر، اور شازی کو روحان سے بھی اس طرح کی لاپرواہی کی امید نہ تھی۔ وہ شادی ہال کے گیٹ کے پاس کھڑی تھی کہ ایک گاڑی آ کے اس کے سامنے رکی۔ میم، روحان سر نے بھیجا ہے آپ کو پک کر کے گھر لے جانے کے لیے، یہ ان کا فون ہے۔ ایک شخص گاڑی سے اترتا اس کے پاس آتا شازی کو فون تھما دیا۔ فون تھماتے ہی دوسری طرف روحان کی آواز سنائی دی جو اسے ڈرائیور کے ساتھ گھر آنے کا کہہ رہا تھا۔ شازی خدا حافظ کہتی فون اس شخص کو دیتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس خوشی کا احساس جگا گیا کہ روحان اسے بھولا ہی نہیں تھا۔ گھر آتے ہی نبیلہ بیگم نے اس بار نینوا کا استقبال بہت شاندار طریقے سے کیا۔ نینوا کو لگا کہ اب اس کو پھر سے دھلنوں والا پروٹوکول مل رہا ہے۔ اس کے پاؤں پہ چوٹ آئی تھی لیکن اتنی نہیں تھی کہ وہ کہ سب کو بتاتی۔ اس نے یہ بات چھپا لی تھی اسے کیسے چوٹ لگی تھی، لیکن وہ اسٹیج سے اٹھی نہیں تھی کیونکہ اسے چلنے میں مسئلہ ہو رہا تھا، اور آخر وقت میں بھی وہ بامشکل روحان کے بازو کے سہارے چلتی گاڑی تک آئی تھی۔ روحان کو اس کی چوٹ کا اندازہ تھا، اس لیے خاموشی سے اس کے ساتھ قدم بقدم چلتا وہ اسے سہارا دیے گھر لایا تھا، لیکن اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اپنے روم میں جانے کی سخت اس میں نہ تھی۔ نینوا نے پھر سے نین کٹورے پانیوں سے بھر لیے۔ وہ اپنے ہی نازک اور حساس طبیعت کی تھی، سبھی گھر والے جانتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ روحان نے بھویں اچکائی۔ سیڑھیاں بہت زیادہ ہے، نہیں چڑھا جائے گا، وہ منمنائی۔ ایک کام کرتا ہوں مس نینوا کے لیے کل سے لفٹ کا بندوبست کرتا ہوں، ویسے بھی روز ہی کچھ نہ کچھ توڑوا کے بیٹھتی رہو گی، کہتے ہی وہ اوپر کی جانب بڑھنے لگا کہ نینوا نے اس کے بازوؤں کو تھاما۔ روحان نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ کچھ بھی ٹوٹ جائے ہان، کبھی دل نہ توڑیے گا، نم لہجے میں نرمی سے کہتے وہ روحان کو نینوا لگی ہی نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے بامشکل قدم اٹھاتی وہ اوپر کی جانب بڑھنے لگی۔ روحان کو اس کی تکلیف پہ دل دکھا تو آگے ہوتا اسے اپنی باہوں میں بھر گیا، جبکہ نیچے سب لوگ خوب ہوڈنگ کر رہے تھے۔ نینوا پھر سے بلش کرنے لگی، اپنے بازو روحان کے گلے میں حمائل کرتے ہوئے۔ وہ اس کے چہرے کو باغور دیکھے گئی، اس کے دل کی دھڑکنوں میں رقص پیدا ہوا۔ روحان بنا کسی کی پرواہ کیے نینوا کو باہوں میں بھرے اوپر کی جانب بڑھ چکا تھا۔ نبیلہ بیگم ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کچن کا رخ کر چکی تھی۔ سب مہمان تقریباً جا چکے تھے، دور دراز سے آئے کچھ مہمان ہی رکے تھے جنہیں گیسٹ روم میں ٹھہرانے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ ملک صاحب نے انہی کاموں میں بزی ہوتے شازی اور روحان کے نکاح کے متعلق کچھ پل کے لیے بھول ہی گئے۔ نینوا کو بستر پہ لٹاتے وہ پیچھے ہٹا کہ نینوا نے اسے مضبوطی سے تھاما، وہ وہیں رک گیا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے وہ کچھ پل کو ارد گرد سے بالکل بے خبر ہو گئے۔ چاندی جیسا کھلتا روپ روحان نے آج پہلی بار نینوا کا دوسری نظر سے دیکھا تھا۔ وہ اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس کر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ہر وقت اپنے جذبات پہ قابو پاتا وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ بتائیے گا۔ نین نے اپنی باہوں کو ابھی بھی اس کے گلے کے گرد حائل کیا ہوا تھا۔ نینوا کے دھیرے دھیرے ہلتے لبوں کو دیکھتا وہ خود بھی بامشکل قابو کرتا نظریں چراتا پیچھے ہٹنے لگا کہ نین نے اسے ایک دم سے کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ اسے نینوا سے ایسی بالکل توقع نہ تھی۔ وہ سیدھا اس کے اوپر آیا تھا۔ نینوا کا سر تکیے پہ تھا اور روحان اس کے ارد گرد بستر پہ بازو رکھے خود کو اس پہ سے گرنے سے بچایا۔ دونوں کی سانسیں کا ارتعاش ایک دوسرے کے سنگ تیز رفتار میں دوڑا تھا۔ روحان نے نئے نئے جذبوں کو سمجھ نہیں پایا تو وہ ہمیشہ نینوا کو چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، کبھی شوہر کی طرح اسے ٹریٹ کرے گا ایسا اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ آج رشتے بدلے تھے تو نظریں بھی بدل گئی اور دل کی دھڑکنوں نے الگ شور برپا کیا ہوا تھا۔ کچھ جائز جذبات تھے جو جاگ رہے تھے۔ روحان کو خود پہ قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس پہ جھکا اس کی نرم گرم سانسوں کو محسوس کرتا گمبھیر لہجے میں پوچھتا وہ اس میں کھو رہا تھا۔ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ لرزتے لرزتے نینوا کے لبوں سے نکلے الفاظ نے روحان کے دل کو ایک عجیب سی تقویت بخشی۔ مطلب وہ لڑکی اس کی محبت کی طلبگار تھی اور روحان کو لگ رہا تھا نینوا نے اسے
نیچا دکھانے کے لیے اس سے شادی کی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ ایک لڑکی جو کہ خوبصورت ہو، پھر بیوی بھی ہو، اور اس کی یوں محبت کی متلاشی بھی، موقع بھی اور دسترس بھی۔ ایسے میں روحان کا بہکنا تو جائز تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے لبوں پہ جھکا تھا، لیکن نینوا نے ڈر کے آنکھیں موند لیں۔ روحان اسے دیکھتا اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کرتا 1 انچ کے فاصلے پہ رک گیا تھا۔ نینوا رک رک کے ننھی ننھی سانسیں لے رہی تھی۔ بے اختیار روحان کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا۔ محبت کے لیے ایک پل ہی کافی ہوتا ہے، اور وہ ایک پل، ایک لمحہ روحان کو آگاہی دے گیا تھا۔ واپس پیچھے ہٹتا وہ نینوا کو ہوش دلا گیا۔ وہ کمزور نفس کا مالک نہ تھا، اسے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا آتا تھا۔ بھلے وہ اس پہ جائز حق رکھتا تھا، لیکن جو اس نے شازی سے نکاح کیا وہ بھی نہیں بھولا تھا۔ اس نکاح کے متعلق وہ سب کو بتانا چاہتا تھا، اور سب سے پہلے نینوا کو۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اس کی محبت کی متلاشی ہوتی تو وہ ایک لمحے کی بھی دیر نہ کرتا، لیکن شاید وہ پھر سے نینوا کی آزمائش کرنے والا تھا یا اپنی۔ روحان کے نمبر پہ کال آ رہی تھی، اسی ڈرائیور کی تھی۔ اس نے گھر پہنچ جانے کی اطلاع دی تھی۔ نینوا اسے بس دیکھتی رہ گئی، جو اسے یوں ادھورا چھوڑ کے باہر دروازے کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ نینوا نے بستر پہ کونیاں رکھتے ہوئے یقینی سے اسے جاتے دیکھا۔ روم کا دروازہ کھولتا کہ وہ پلٹ کے ایک نظر نینوا کے حیران نظروں کو دیکھتا خود پہ اختیار کھوتا واپس پلٹ آیا تھا، اور اس کے قریب آتے جھکتا اس کے گلے کے پیچھے سے ہاتھ لے جا کے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کرتا اس کی سانسوں کو قید کر گیا تھا۔ نینوا نے گھبرا کر آنکھیں بند کی۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کا شور روحان کو بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا کانپتا بھی روحان سے چھپا نہ رہ سکا۔ اس کا یہ انداز روحان کو مزید بہکا رہا تھا۔ اس کی سانسوں کو رکتا محسوس کرتا وہ پیچھے ہٹا۔ وہ گہرے سانس لیتی گیلے اور لال جھلکاتے لبوں کے ساتھ گھبرائی نظروں سے روحان کو دیکھنے لگی۔ ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا میری محبت کا۔ میرے جنون کو مت جگانا مس نینوا روحان، ورنہ پھر روتی رہو گی۔ اس کی آنکھوں سے گالوں پہ بہہ جانے والے آنسوؤں پہ چوٹ کرتا اس کے آنسو اپنی انگلی کے پوروں سے چھوتا وہ مسکرایا تھا۔ نینوا کا سر شرم سے جھکا تھا۔ روحان نے آگے ہوتے اس کے ماتھے میں محبت کی پہلی مہر سب کی۔ سونا مت، آتا ہوں تھوڑی دیر میں، اس نرمی سے کہتا وہ باہر نکلا، جبکہ نینوا اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو شمار کرنے لگی اور شرما کے اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مالک صاحب کی کوٹھی سے گاڑی اندر داخل ہوئی۔ شازی بیرونی گیٹ عبور کرتی اندر آئی۔ شاید سبھی سونے کے لیے جا چکے تھے۔ شازی کو اپنے آپ یہاں بہت عجیب لگ رہا تھا۔ بنا بارات کے وہ رخصت ہو کے یہاں آ گئی تھی۔ کون اس کا استقبال کرتا؟ اندرونی دروازے کے پاس گرے پھولوں کی پتیوں سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ کس قدر نینوا کا استقبال کیا گیا تھا۔ اس کے دل میں درد کی ٹھیس سی اٹھی۔ وہ وہیں کوریڈور میں کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں جائے، روحان کے کمرے میں، لیکن وہاں تو نینوا۔ دل میں نینوا کے لیے مزید نفرت جاگی۔ ایک دن خود روحان تمہیں اس کمرے سے نکال کر باہر کرے گا اور مجھے ہاتھ پکڑ کر اس کمرے میں لے جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی خوش ہو رہی تھی کہ اس پر سیڑھیوں سے اترتا روحان اس کو نظر آیا۔ شازی میں تو جیسے کسی نے روح پھونک دی، بھاگ کے اس کے سینے سے جا لگی۔ روحان اسے یوں خود سے لگتا دیکھ کر حیران ہوا اور اسے بازو سے پکڑتا پیچھے کر گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کچھ پل سکون کی چاہتی ہوں۔ روحان پلیز خود سے دور مت کرو، وہ بہکے بہکے انداز میں بولی تھی۔ ہوش میں آؤ شازی، روحان نے دانت کچکچاتے۔ کیا کروں اور کتنا برداشت کروں؟ تم اس نینوا کے ساتھ گھر آ گئے، کتنا شاندار استقبال ہوا تم دونوں کا۔ میں کہاں ہوں؟ میری کسی کو کوئی فکر نہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی۔ روحان بنا کچھ کہے اس کا بازو تھامے اسے انیکسی میں لے گیا۔ یہ یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ شازی تو بڑا اٹھی۔ میری بات اب غور سے سنو۔ اس نکاح میں میری مرضی شامل نہیں تھی۔ یہ نکاح میں نے صرف پھپھو کی وجہ سے کیا تھا، اس بات کو بھولنا مت۔ دوسری بات، ابھی گھر میں کسی کو کچھ نہ پتا اور مہمان سے گھر بھرا پڑا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اتنی رات کو کوئی تماشا نہ لگے۔ صبح تک تم یہیں رہو گی، میں صبح ہوتے ہی سب کو بتا دوں گا، لیکن ابھی روحان ہمارے نکاح میں تمہاری مرضی شامل نہیں تھی، اس لیے میں یہاں انیکسی میں رکوں۔ اور نینوا، کیا اس سے نکاح میں تمہاری مرضی شامل تھی جو وہ تمہارے روم میں؟ وہ تیز لہجے میں بدتمیزی سے بولی تھی، جو روحان کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ اس میں میرے والدین کی مرضی شامل تھی شازیہ، اور تم سے نکاح میں مجھے کس کس کو جواب دینا پڑے گا، تمہیں اس بات کا اندازہ ہے؟ میرے لیے کتنی مشکلیں کھڑی ہو گئی ہیں، کیا یہ سوچا تم نے؟ پھپھو سے کہا بھی تھا ابھی رخصتی مت کرے، مجھے سب گھر والوں کو بتانے دے، لیکن تمہاری اور پھپھو کی مرضی تھی کہ آج ہی رخصتی بھی ہو، تو پھر کیسے؟ تم چاہ سکتی ہو کہ نئی نویلی دلہنوں کی طرح تمہارا استقبال ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ آج جو بھی ہوا اس سب کے بعد ایک بات یاد رکھنا، بہت کچھ سہنا پڑے گا اور قربانی بھی دینی پڑے گی۔
شاید تب جا کے تمہیں اس خاندان کی بہو کے طور پہ تسلیم کیا جائے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ روحان اسے صاف آئینہ دکھاتا مڑا۔ سامنے ہی ملک زمان کھڑے تھے، ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سب سن چکے ہیں۔ روحان کی نظریں جھکی۔ شازیہ بھی ان سے بہت ڈرتی تھی، ان کے آگے تو وہ کچھ بول بھی نہ پائی۔ روحان آپ جائیں اپنے روم میں، سختی سے کہتے وہ روحان اور شازیہ کو چونکا گئے۔ روحان بنا کچھ کہے باہر نکلتا چلا گیا۔ زمان ملک شازیہ کے پاس آئے۔ دیکھو شازیہ۔ شازیہ نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ وہ جو ہمیشہ بیٹا کہا کرتے تھے آج نام سے بلا رہے تھے۔ جو کچھ ہوا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوا، میں اس نکاح کو ہرگز بھی نہیں مانوں گا، لیکن میرے ماننے یا نہ ماننے سے نکاح ٹوٹ نہیں جائے گا۔ میری بہن نے جو چال کھیلی ہے اسے پتہ نہیں اس کا کتنا بڑا خامیازہ اسے اور اس کی بیٹی کو بھگتنا پڑے گا۔ ان کی سخت باتوں پہ شازیہ کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ایسی حیرت سے مت دیکھو، میں نہ پہلے یہ چاہتا تھا روحان کی شادی تم سے ہو، نہ آگے کبھی۔ رضیہ کو سگی بہن نہ ہونے کے باوجود ہمیشہ میں ان کو بہن کا درجہ دیا، لیکن وہ میرے ہی گھر پہ نقب لگائیں، یہ مجھے قطعی منظور نہیں۔ انہوں نے گہرا سانس خارج کیا اور پلٹے۔ امید کرتا ہوں مزید کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے میری یا میرے خاندان کی عزت پہ حرف آئے، کیونکہ میں ایسا برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنی عزت پہ ایک حرف بھی برداشت نہیں کروں گا۔ ماموں جان، وہ ان کے قدموں میں روتے ہوئے بیٹھ گئی۔ خدا کا واسطہ ہے کچھ بھی کیجیے گا، لیکن مجھے روحان سے الگ مت کیجیے گا۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑتے بولی۔ ملک زمان نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر رخ پھیر لیا۔ جو کسی کے حق پہ ناجائز ڈاکے ڈالے میں اس کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ اتنا کہہ کے وہ باہر نکل گئے، جبکہ شازیہ وہیں روتی بلکتی رہ گئی۔ روحان کمرے میں واپس آیا تو اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ شازیہ کی باتیں اس کے دماغ کو جھنجھوڑا رہی تھی۔ روحان، ہمارے نکاح میں تمہاری مرضی شامل نہیں، اس لیے میں یہاں انیکسی میں رکوں، اور وہ نینوا، کیا اس کے نکاح میں تمہاری مرضی شامل تھی جو وہ تمہارے روم میں ہے؟ شازیہ کی باتیں پھر سے دماغ میں گونجنے لگی۔ نینوا مزے سے بنا ڈریس چینج کیے بستر پہ نیم دراز ہوئی سو رہی تھی۔ شاید وہ روحان کے انتظار کرتے کرتے سوئی تھی۔ روحان روم کا ڈور لاک کرتا آگے بڑھا۔ سائڈ ٹیبل پہ دودھ، جوس اور فروٹس دیکھ کر وہ یقیناً اس کی ماما رکھ کے گئی تھی۔ اسے اپنی ماما پہ بے انتہا پیار آیا۔ دودھ کے 2 گلاس بھر کے پیے۔ وہ صبح سے بھوکا تھا اور دودھ تو اس کا تھا بھی فیورٹ۔ اور شرٹ کے اوپر بٹن کھولتا، گہرا سانس خارج کرتا، وہ رخ پھیرتا نینوا کی جانب مڑا، جو شاید گہری نیند میں تھی، لیکن روحان کے جذبوں کو جگا کے وہ خود کیسے سو سکتی تھی؟ سارے دن کے چٹکتے ہوئے اعصاب دماغی طور پہ مسلسل بیزی رہا۔ اب اسے سکون چاہیے تھا، جو اسے نینوا کے قریب جا کے ہی ملتا۔ اٹھتے ہی لائٹ آف کرتا، وہ شرٹ کو اتارتا باتھ روم میں جا گھسا۔ شاور لینے لگا تاکہ کچھ دماغ فریش ہو جائے، لیکن شاور لینے کے بعد بھی اسے سکون نہ ملا۔ نینوا کا وجود اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا نینوا کے قریب آیا۔ بستر پہ لیٹتے اس نے نینوا کو کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا وہ بہکنے لگا تھا۔ نینوا نے کسمسا کے آنکھیں کھولی اور روحان کی طرف رخ کیا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے مسکرائی تھی۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی، لیکن جب اپنی گردن پہ دہکتے لبوں کو لمس محسوس کیے تو جی جان سے لرز اٹھی۔ جھٹ سے آنکھیں کھولی، نیند بھگ سے اڑی تھی۔ اس نے روحان کے جذبوں کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی، لیکن اس صورت میں وہ روحان کے جنون کو جگا گئی اور خود اس کے جنون کے ساتھ بہتی چلی گئی۔ صبح کا سورج جہاں روحان اور نینوا کے ملن کی نوید لایا تھا، وہیں شازیہ کے اندر دہکتے انگاروں نے بھی ایک نیا طوفان لانا تھا۔ گڈ مارننگ میری نین، روحان نے کسمسا کے اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کے محبت سے کہا تو وہ شرما کے اپنی نیم آنکھیں بند کرتی ہی رخ موڑ گئی۔ روحان نے اسے پیچھے سے کھینچ کے خود سے قریب کرتے اس کے بالوں میں منہ چھپایا۔ ہان، اسے پھر سے رومانٹک ہوتا دیکھ کے وہ منمنائی۔ جی ہان کی جان۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اس کے چہرے پہ کھلتے رنگوں کو دیکھ کر وہ جی اٹھاتا۔ ایک خوشی کا احساس اس کے رگ و پے پہ اتر رہا تھا۔ آپ بہت گندے ہیں، نینوا نے اسے نیا نام دیا۔ واٹ؟ روحان کو اس کی بات پہ شوق لگا، جو اس کی وائٹ شرٹ پہنے اپنی رونائیوں سے بھرپور روحان کو بہکا رہی تھی۔ آپ نے مجھے نیند سے جگایا اور پھر سونے ہی نہیں دیا، وہ پیار بھرا شکوہ کر گئی، جبکہ اس کی آواز بھی ابھی نیند کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی۔ یہ تو اب ہر رات ہوگا، روحان نے اس انداز میں کہا کہ نینوا بری طرح گھبرائی۔ اٹھیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اپنی خفت چھپائے ہوئی اٹھی تھی۔ روحان نے ایک اسمائل پاس کی۔ اسی لمحے روحان کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ زمان ملک نے اسے نیچے بلایا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد کوئی فیصلہ ہو اور وہ سکون سے رہ سکیں۔ ساری رات انہوں نے بے چینی میں گزاری تھی۔ ان کی بے چینی بیوی سے چھپی نہ رہ، اسی لیے انہیں بھی زمان ملک کو سب بتانا پڑا۔ وہ بھی انہی پریشانی میں تھی۔ صبح سے ان کے باہر آنے کا ویٹ کر رہے تھے، جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ مجبوراً زمان ملک کو روحان کے نمبر پہ کال کرنی پڑی۔ کیا کہا؟
زمل بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ آ رہے ہیں وہ۔ شازی کہاں ہیں؟ زمل بیگم کو سمجھ نہیں لگ رہا تھا۔ اسے بھی بلوایا۔ نہ جانے میری نینوا پہ کیا گزرے گی، وہ کیسے یہ سب سہ کر پائے گی۔ زمل بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے ہوتے ہوئے کیوں فکر کر رہی ہو؟ کیا شوہر پہ بھروسہ نہیں؟ زمان ملک نے ان کا ہاتھ تھامے ہوئے کہا تو وہ دھیرے سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اسی اثنا میں نینوا اور روحان نیچے آتے دکھائی دیے۔ نینوا کے چہرے پہ پھیلے قوس و قزح کے رنگ صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کا شرمانا اور روحان کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں نیچے اترنا ان سے چھپا نہ رہ سکا۔ السلام علیکم تائی امی۔ نینوا نے آگے بڑھ کے سلام کیا تو انہوں نے بھی اسے گلے سے لگایا، اس کی نظر اتاری اور اس کا ماتھا چوما۔ آگے بڑھ کے اپنے تایا ابو سے بھی پیار لیتی وہ خوشی دکھائی دی، جبکہ نظر سامنے سے اندر آتی شازیہ پہ جا ٹکی۔ چہرے پہ سجی مسکان کو بریک لگی۔ سوالیہ انداز میں اپنے تایا ابو کو دیکھا جو روحان کو بہت سنجیدہ انداز میں دیکھ رہے تھے۔ کیا ارادہ ہے برخوردار؟ آپ کچھ کہیں گے یا میں اپنا فیصلہ سناؤں؟ زمان ملک نے کمر پہ ہاتھ باندھے سخت انداز میں کہا تو روحان نے ایک نظر اٹھا کے شازی کا پسرے مردہ چہرہ دیکھا، جبکہ دوسری نظر اپنی من چاہی بیوی کو جس کی نظروں میں صاف حیرت تھی۔ نینوا، اگر تمہیں کبھی مجھ سے اور اعتبار میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو کس کو چنو گی؟ آج صبح ہی تو اس نے نینوا کو بتانے کی کوشش کی تھی لیکن بتا نہیں پایا تو اس سے سوال کر بیٹھا کیا مطلب؟ نینوا کی نظروں میں حیرانی تھی۔ بتاؤ نا، اعتبار تو کسی بھی کر لوں گی لیکن روحان تو ایک ہی ہوگا نا، پھر کیسے چنوں گی، اعتبار یا روحان؟ اس لمحے نینوا نے آنکھیں بند کرتے روحان کے ماتھے پہ اپنے یقین کی مہر ثبت کی۔ ہر لمحے ہر پل صرف روحان، کیونکہ آپ میرا سب کچھ ہو، حقیقت بھی، خواب بھی، دریا بھی، پیاس بھی، دل کی بے قراری بھی اور دل کا سکون بھی، ہم سفر بھی، ہم قدم بھی، ہم نوا بھی۔ اس کی اتنے محبت بھرے انداز میں جواب پہ وہ پرسکون سا ہوا، لیکن پھر اس کی نظروں میں حیرت اور بے یقینی دیکھتا اس نینوا کی طرف سے دھڑکا لگا۔ بابا، جیسے نینوا بیوی ہے میری ویسے شازیہ بھی، اور میں، یہ کیا بول رہے ہو آپ؟ نینوا نے اس کی بات کاٹی۔ اس کی پلکیں بھیگی تھی۔ نینوا کے نین کٹوروں کو پانیوں سے بھرتے دیکھ روحان کا روم روم بے چین ہوا تھا۔ یہی سچ ہے نین، کل ہمارا نکاح ہوا ہے اور شازی بیوی ہے میری، ذمہ داری بھی، اور میں کون ہوں؟ اپنی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کے پوچھتی وہ ہونٹ باہر نکالتی روحان کے دل و دماغ پہ چھانے لگی تھی۔ تم بیوی ہو، ذمہ داری بھی اور محبت بھی اور ہم نوا بھی۔ اس کے پاس جا کے محبت بھرے انداز میں کہتا، اس کے روٹے چہرہ دیکھتا مسکایا تھا، اگر نین چاہے گی تو ہی شازیہ اس گھر میں رہے گی، ورنہ اس سے الگ گھر میں نہیں۔ نینوا فوراً سے بولی۔ سب نے حیرانی سے اس سرپری مخلوق کو دیکھا۔ یہ میرا گھر ہے اور شازی اسی گھر میں رہ سکتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ منہ بنا کے اتراتے کہا، دیکھ لو، صرف رہنا نہیں، شوہر بھی بانٹنا پڑے گا۔ مومنہ نے اسے ایک اور مسئلے کی طرف توجہ دلائی۔ ایک پل کو نینوا کا جی چاہا شازیہ کا منہ نوچ لے، لیکن جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینے کا وقت تھا۔ جانتی ہوں، لیکن میرا نکاح روحان سے پہلے ہوا ہے تو ان پہ زیادہ حق میرا ہے۔ ہفتے کے 7 دن میں سے 4 دن میرے اور 3 دن اس کے پاس۔ نینوا کے حساب کتاب سنتا ہوا وہاں ہر شخص حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ روحان تو غش کھا کے گرنے والا تھا کہ اس کی بیوی نے اس کا بٹوارا بھی کر دیا تھا، وہ بھی اتنے آرام سے۔ تم سیریس ہو؟ مومنہ سب کو دیکھتے حیرانی سے نینوا سے پوچھا۔ ہاں، ایک لفظی مطمئن جواب آیا۔ بس بہت ہو گیا یہ نکاح کا ڈرامہ، اب ختم کرو اسے۔ ملک زمان کے بولنے پہ سب نے ان کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے رضیہ پھپھو وہاں آ پہنچی۔ ان کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ ملک زمان نے اجنبیت سے انہیں دیکھا۔ امید نہیں تھی کہ آپ سے، رضیہ بہن، کہ آپ یہ سب کریں گی۔ اب خیر، برا وقت ٹل گیا، اب آپ اپنی بیٹی کو لے جائیں یہاں سے۔ ملک زمان سخت گیر لہجے میں بولے تھے۔ ایسے کیسے لے جائیں؟ روحان اور میرا نکاح ہوا ہے، آپ شاید بھول رہے ہیں۔ جڑ اپنی جگہ، لیکن شازی پھر بھی بول اٹھی۔ نکاح؟ کون سا نکاح؟ وہ سب جھوٹ تھا، ایک ڈرامہ تھا، وہ مولوی میرا بھیجا ہوا تھا۔ ملک زمان کے انکشاف سے سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کل جب روحان سے رابطہ ہوا تبھی مجھے پتہ چل چکا تھا، روحان نے مجھے ساری بات بتا دی تھی۔ وہ نکاح بھی نکلی تھا اور مولوی بھی، سب میری پلاننگ تھی۔ اپنے بیٹے کو تم جیسی مکار لڑکی سے بچانے کی کوشش کی جو الحمدللہ کامیاب ہوئی۔ زمان ملک فخر سے بولے، یہ جھوٹ ہے۔ شازی کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ اپنی ماں سے جا کے بات کرنا، ابھی یہاں سے آپ لوگ نکلیں، میری بہو کی آج اس گھر میں پہلی صبح ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اتنا اچھا دن خراب ہو۔ پاس کھڑی نینوا کو بھی اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا تھا۔ روحان میرا۔ خاموش۔ ملک زبان کے للکار پہ شازی ڈر کے پیچھے ہٹی۔ میرے بیٹے سے دور رہنا۔ اب تم دونوں ماں بیٹی
ورنہ ابھی تو جانے دے رہا ہوں، اگلی بار سیدھا جیل میں پہنچاؤں گا، سمجھی تم دونوں؟ ان کے غصے بھرے لہجے پہ دونوں ہی ڈر گئی تھی۔ چلو شازی، رضیہ پھپھو نے زبردستی شازی کا ہاتھ تھامے اسے وہاں سے گھسیٹنے کے انداز میں کھینچا۔ ان کی سازش کا زمان ملک کو پتہ چل گیا تھا۔ شازی کو لے جاتے نینوا نے اسے دیکھ کے زمان ملک کے ساتھ لگتے زبان چڑھائی تو وہ مزید تب کھا کر باہر نکلی۔ زمان ملک نے آگے بڑھ کے بیٹے کو گلے سے لگایا۔ مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پہ۔ روحان مسکرایا۔ اس نے بر وقت اپنے باپ کو سب بتا کے اس مشکل وقت سے خود کو نکالا تھا۔ دونوں باپ بیٹے کی بانڈنگ پہ آج زمل بیگم بھی جی اٹھی تھی۔ یاہو! نین ہی میری بابی ہے، شکر ہے۔ مومنہ نے نین کو زور سے گلے سے لگایا۔ سبھی نے پرسکون ہوتے ایک دوسرے کو دیکھا، جو کہ روحان اپنی اس کے انداز دیکھ کر ٹھٹکا ضرور تھا۔ تو مسٹر ہسبینڈ کیسا لگا ہمارا سکسر؟ وہ مسکراتی اس کے پاس آتی بولی، جبکہ ان دونوں کو باقی سب اکیلا چھوڑ کر اندر جانب جا چکے تھے۔ تو تم سب جانتی تھی؟ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹتا رات ہی کو تایا ابو نے مجھے سب بتا دیا تھا، اور خود سوچے اگر مجھے پتہ نہ چلتا تو رات آپ سے پوچھ کر آپ کو پاگل نہ کر دیتی۔ پاگل تو تم ویسے بھی مجھے کر چکی ہو، اس کے قریب ہوتا گھمبیر لہجے میں بولا۔ وہ اسے سٹ پٹانے پہ مجبور کر گیا۔ آپ بہت گندے بچے ہیں۔ اس کے سینے پہ بازو رکھتے اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ مسکرا دیا۔ بہت میسنی ہو تم، ہان۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو اپنا ہمنوا بنا لیا ہے، تو مجھ سے ہمنوائی مت چھیننا۔ وہ تھوڑی ٹچی ہو رہی تھی۔ اس دل کو دھڑکنا سکھایا ہے، محبت ہی ہوگی ہمنوا اپنی۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اگر آپ فری ہو گئے ہوں تو اندر آ جائیں، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مومنہ نے انہیں چونکا دیا تو وہ مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔